مفتری ہیں، میم فے تیرے، یہ مفتری ہیں، کھڑنے والے ہیں. یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں بلکہ آپ نے خود اس کو کھڑا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو یہ بیان فرمایا. یہ قرآن مجید جس کو تم کہتے ہو کہ یہ کھڑا ہے میں نے، تو میں عربی زبان بولنے والا ہوں، تمہارے علاقے کا رہنے والا ہوں، اور خطابت اور شاعری میں بھی میں کوئی نمایاں حیثیت نہیں رکھتا تھا اس سے پہلے. تو لہذا اس جیسا کلام تم بنا کر دکھا دو. فرمایا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا دو، پھر 10 بھی نہیں، فرمایا کہ جیسی کوئی ایک صورت بنا کر دکھا دو، اور ایک صورت بھی بڑی نہیں، بے صورت ہی کوئی چھوٹی سے چھوٹی صورت 3 آیات کی سورۃ الکوثر کے برابر کی صورت بنا کر دکھا دو. قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس کے چاہنے والے، اس کے پیروکار بہت سے تھے. اس کا قتل ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں، جب جہاد ہوا اس میں یہ مارا گیا. اور اس کے ماننے والے 10-20 نہیں تھے، سینکڑوں بھی نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد. اس نے اپنے ماننے والوں کے سامنے کہا کہ مجھ پہ بھی وحی نازل ہوئی ہے اسی انداز کی جیسے نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی. اور سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے وزن پہ اس نے کچھ جملے کہے. اور مسیلمہ کذاب کا تعلق بھی یمن سے تھا، اور جو عرب کا اصل علاقہ ہے، عربی زبان کا جو اصل مرکز ہے وہ یمن ہے. تو یہاں سے یمن سے یہ زبان عرب میں آئی. تو مسیلمہ کذاب وہیں کا رہنے والا تھا. تو اس نے اذا زلزلت الارض زلزالها کے وزن پہ کہا کہ مجھے وحی ہوئی ہے. اور جب اس نے وہ جملے اپنے ماننے والوں کے سامنے پڑھے تو انہوں نے کہا کہ سردار، ہم نے تجھے نبی تو مانا ہے، لیکن جو کلام آپ سنا رہے ہیں یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کھڑا، اگر کھڑا ہے تو تم اس جیسی صورت بنا کر دکھا دو. تو سب عاجز اور بے بس. پھر یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ دیوانہ جو ہوتے ہیں، دیوانے کی بات میں ربط نہیں ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو میں جامعیت ربط. کہ حضرت نے ایک جملہ مذاق میں ایک بچے سے فرمایا، حضرات فقہا نے اس جملے سے جو مسائل نکالے ہیں وہ 100 مسائل بنتے ہیں کہ حضرت کے کلمات جامع. فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کی تاثیر، نبی علیہ السلام کا حسن اخلاق ایک ایک بات اس دعوے کو رد کرنے کے لیے کافی ہے کہ حضرت دیوانے نہیں بلکہ عاقل الناس، کہ حضرت جیسا عقل والا تو کوئی ہو نہیں. فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جو ان کی باتوں کو برداشت فرما رہے ہیں، ایک تو اس کی وجہ سے آپ کا اجر بڑھتا چلا جا رہا، دوسرا یہ کہ جیسے جیسے آپ کے ماننے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو ان کے عمل کرنے کی وجہ سے، ان کے ماننے کی وجہ سے ان کے برابر آپ کا اجر بھی بنتا ہوا چلا جا رہا. فرمایا کہ آپ کا اجر ایسا ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتا. پھر فرمایا کہ اس میں حسن یہ ہے کہ اجر ان کے اعمال سے ان کا تو بڑھ رہا ہے، آپ کا بھی بڑھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کا ان پر احسان ہے، ان کا آپ پر کوئی احسان نہیں. تو فرمایا کہ آپ حسن اخلاق کے مالک ہیں اور حقیقت جلد ہی ظاہر ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے، کہ میری امت، ہر قوم کا، ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے، اور میری امت کا حسن اخلاق حیا ہے. کیا فرمایا کہ جس وقت مال کی محبت میں امت مبتلا ہوگی، مسائل پیدا ہوتے ہوئے چلے جائیں. کیا چاہیے جی؟ امریکہ کی امداد چاہیے. کیوں مخالفت کر رہے ہیں طالبان کی؟ کہ امریکہ نے کہا کہ میں پتھروں کے دور میں داخل
دوں گا، لہذا مال چاہیے، دنیا چاہیے۔ دنیا چاہنے کے لیے دین اسلام سے انحراف کیا، آخرت تو گئی ہی گئی، دنیا بھی باقی نہ رہی۔ فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ جب یہ مال کی محبت میں امت مبتلا ہوگی، بس دین تو ہاتھ سے جائے گا، دنیا بھی ہاتھ سے جائے گا۔ اور فرمایا کہ حسن اخلاق میں، اخلاق کی بنیاد میری امت میں جو خاص صفت ہے اخلاق کی، وہ حیا ہے۔ اور جب حیا نہیں رہے گا، معاملات بگڑیں گے۔ کہ آج حیا نہیں، نتیجہ کیا ہے کہ اولاد میں حیا نہیں کہ والدین کا ادب احترام کریں، طلباء میں حیا نہیں کہ اپنے اساتذہ کا ادب احترام کریں، محکوموں میں حیا نہیں کہ اپنے حاکموں کا ادب اور احترام کریں۔ اور یہ ادب و احترام کیوں نہیں ہو رہا؟ والدین کو اللہ کا حیا نہیں رہا، حکمرانوں کو اللہ کا خوف نہیں رہا، تو یہ حیا کی صفت چھوٹتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بے پردگی عام ہوتی ہوئی چلی جا رہی ہے۔ تو لہذا بے حیائی کی مختلف صورتیں اس وقت سامنے آتی چلی جا رہی ہیں، مسائل ہی مسائل، پریشانی ہی پریشانی کی کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہمیں قیام قریب آپ دیکھیں گے، اور یہ تو بس دیکھتے ہی رہیں گے، ابھی دنیا سے دیکھنا شروع کریں گے اپنی ذلت، اور یہ پھر آخرت تک اپنی ذلت کو دیکھتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر ان کو معلوم ہوگا کہ فتنے میں کون مبتلا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو ظاہر ہوگی کیفیت، کیا اللہ کے لیے ظاہر ہوگی؟ اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو لوگوں کے لیے بات ظاہر ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ یہ آپ سے رابطہ کریں گے اور یہ کہیں گے حضرت کچھ آپ ڈھیلے ہو جائیں، کچھ ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کا ڈھیلا ہونا اخلاص کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس لیے جو مطالبہ کریں گے کہ آپ اخلاص کے ساتھ اپنے موقف پہ قائم نہ رہیں۔ تو یہ اہل ایمان کو ایمان کی حالت سے ہٹانے کے لیے مصالحت کریں گے، مگر نہ یہ نہیں کہ یہ خود قائل ہو گئے۔ اگر یہ قائل ہیں تو ان کو دین اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے سورۃ کافرون کے آخر میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، جس کا عام مفہوم بعض حضرات یہ لے لیتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے تم اپنے دین پر ہو، ہم اپنے دین پر ہوں۔ نہیں، یہ مفہوم نہیں۔ فرمایا لکم دینکم، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم باطل دین پر ہو، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو۔ ولی دین، میں اپنے حقیقی دین کو کیسے چھوڑ دوں تمہاری وجہ سے؟ تو لہذا فرمایا کہ آپ ان کی بات نہ مانیں، ان کی ہر بات کے اندر اس بات کی کوشش ہوگی کہ اہل ایمان کو ایمان کی پختگی سے ہٹا دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چند صفات بیان فرمائی، صفات بد، بری صفات بیان فرمائی کہ ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی۔ اس کے اندر بعض حضرات نے کہا کہ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے کہ اس میں یہ صفات پائی جاتی، یعنی یہ بری باتیں پائی جاتی۔ صفت جو ہے وہ اچھائی اور برائی دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا۔ بعض نے کہا کہ یہ اسود بن عبد یغوث ہے جس کے اندر یہ بات پائی جاتی، اور بعض حضرات نے کہا یہ اخنس بن شریک ہے۔ یہ اخنس بن شریک یہ بوڑھا آدمی تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ میں تھے تو ایک رات کی بات ہے کہ ابو جہل، اخنس بن شریک اور ابو سفیان تینوں کے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام جو کلام سناتے ہیں دن میں تو ہم سن نہیں سکتے، مخالفت کرتے ہیں، سنے تو صحیح ہے کلام کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو مسجد حرام میں بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے تھے نماز کے اندر۔ جتنا نازل ہو چکا تھا نماز کے اندر وہ اتنا پڑھتے تھے، طویل قیام ہوتا تھا حضرت، اور جس وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے لگتا اس وقت آپ قرات کو مکمل کر کے رکوع میں تشریف لے آتے تھے۔ کیا عجیب کیفیت، کلام کس کا؟ خالق کائنات کا۔ مقام کون سا؟ اللہ کا گھر۔ پڑھنے والے کون؟ حبیب خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک۔ وقت کون سا؟ سناٹا ہے، رات کا آخری پہر، رحمتوں کے نزول
کا وقت، تو کیا کیفیت ہوگی حضرت سے پڑھنے۔ یہ تینوں اپنے گھروں سے آئے، آ کے کھڑے ہو گئے، پوری رات کھڑے ہو کے سنتے رہے۔ حضرت نے جب رکوع فرمایا تو یہ تیزی سے پیچھے ہٹے کہ کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، تو ایک دوسرے پہ نظر پڑ گئی۔ یہ کو شرمندہ کیا کہ دیکھیں کہ کسی نے دیکھ لیا تو یہ ساری مخالفت دھری کی دھری رہ جائے گی اور لوگ تو اس میں داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، آئندہ نہیں کریں۔ اگلی رات ہر ایک نے سوچا کہ جی دوسرے دو جو ہیں وہ تو پابندی کریں گے اس عہد کی، ان کو کیا معلوم کہ میں کیا ہوں کہ نہیں کیا، چل تینوں اسی طرح کھڑے ہوئے، پھر اسی طرح ایک دوسرے کو شرمندہ کیا۔ تیسری رات پھر اسی طرح۔ اب کہا کہ نہیں، اب مکمل حلف اٹھاؤ، قسمیں اٹھاؤ۔ تو بیت اللہ میں داخل ہوئے، اور بیت اللہ میں داخل ہو کے یہ ہے اللہ کا حلم، اللہ کی برداشت، کہ اللہ کے گھر میں داخل ہو کر اللہ کی قسم کھا رہے ہیں کس بات پر، کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے اللہ کا کلام نہیں سنے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے گرفت نہیں فرمائی۔ اللہ تو ٹھیک دیتا ہے کہ کب میرا بندہ ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد حلف اٹھا کے چلے گئے تو اخنس بن شریح جب بوڑھا تھا، یہ لاٹھی ٹیکتا ہوا پہنچا ہے ابو جہل کے پاس، کہا کہ اب یہ عہد کیا ہے، سننے تو نہیں جائیں گے، لیکن یہ بتاؤ کہ کیا یہ انسانی کلام ہو سکتا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ یہ تو یقینی بات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ہم تو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ اگر مخالفت نہ کریں تو ہم ان کے ماتحت ہو کر رہ جائیں گے، تو ہمیں ان کی ماتحتی قبول نہیں۔ تو واضح طور پر اس بات کا اعتراف کیا۔ تو اخنس بن شریح کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، لیکن دعویٰ یہ تھا کہ میں بنو زہرہ قریش کی شاخ سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو لہذا یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو بعد حضرات نے کہا کہ اخنس بن شریح کی یہ باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، بعد مفسرین نے کہا کہ ولید بن مغیرہ کی باتیں بیان کی ہیں۔ ولید بن مغیرہ یہ بہت صاحب مال تھا اس دور کے اندر، جو حساب کتاب لگایا گیا ہے تو اس دور میں 1 کروڑ مالیت کی تجارت کا مالک تھا اس دور کے۔ تو کیفیت جو ہے وہ کیا تھی؟ اس کے 10 بیٹے تھے، اور ان کے بیٹوں میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، حضرت ہشام بن ولید رضی اللہ عنہ، یہ حضرات شامل ہیں۔ تو ایمان لے، سارے تو ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ نے ان کو، ہشام بن ولید رضی اللہ عنہ تو بہت پہلے ایمان لائے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ یہ بعد میں ایمان لائے۔ تو اس کے 10 بیٹے تھے اور مال کی فراوانی تھی، اور اس میں یہ باتیں پائی جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام سے اس نے قرآن مجید سنا، جس کو مذاکرات کے لیے بھیجا نبی اسلام کی طرف قریش نے، جس نے مذاکرات کی، حضرت نے 4 آیات قرآن مجید کی سنائے، تو خاموش بیٹھا سنتا رہا، اس کے بعد واپس آیا۔ جب واپس آیا تو ابو جہل نے کہا کہ اتنا متاثر تھا، یہ ابو جہل کا چچا ہے، کہ آپ اتنے متاثر ہو رہے تھے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کی دولت سے مروب ہوئے۔ کہا کہ نہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں متاثر تو ہوں، لیکن آپ کی وجہ سے میں ایمان تو نہیں لاتا، لیکن میں ایک بات بتلا رہا ہوں، یہ کلام جو حضرت نے سنایا ہے، اس کلام کا مٹھاس، اس کلام کی فصاحت یہ ایسی ہے کہ ان قریب تم دیکھو گے تمام کلاموں پر یہ کلام غالب آ جائے گا۔ بہرحال ایمان نصیب میں نہیں تھا، ایمان نہیں لائے۔ اسی طرح اسود بن عبد یغوث یہ تیسرا آدمی ہے جس کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ان 3 افراد تک محدود نہیں بات، بلکہ جتنے حضرت کی مخالفت کر رہے تھے ان سب میں یہ باتیں، یہ عیب پائے جاتے تھے، اور اللہ نے یہ عیوب یہاں بیان کیے ہیں اس لیے کہ تاکہ اہل ایمان اپنے آپ کو ان عیبوں سے محفوظ رکھیں۔ کہ اللہ نے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی صفات بیان کی، کیوں؟ کہ عورتیں ان صفات کو اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام ان کی صفات بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ مرد حضرات ان کی اتباع کریں، اور یہ برے لوگوں کی باتیں اللہ نے بیان کی، کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہاں جو باتیں بیان فرمائی. ایک بات اور بھی قابل غور ہے، یہاں جو عیوب بیان کیے ہیں اللہ نے وہ 10 عیب ہیں. ایک ضابطہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھیں تو ایک بار درود شریف پڑھنے سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ کم از کم 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہاں انہوں نے نبی علیہ السلام کو مجنون کہا، ایک بات کہی، اللہ نے اس کے جواب میں ان کے 10 عیب نکال کر دکھا دیے. وہی ضابطہ یہاں بھی اللہ نے اختیار فرمایا ہے کہ حضرت کا ایک عیب جو عیب نہیں انہوں نے بیان کیا اور اللہ نے 10 حقیقتیں ان کی ظاہر فرما دی تاکہ یہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے. تو یہاں سب سے پہلی بات جو ان کے لیے بیان کی ہے وہ ہے مکذب، جھٹلانے والے، سچ کو حقیقت کو جھٹلانے والے. اور اس کے بعد پھر آگے یہ 9 باتیں اللہ نے بیان فرمائی. فرمایا کہ ولا تطع، کہ آپ بات نہ مانیں، کل حلاف، ہر ایک کی. کون ہر ایک؟ فرمایا حلاف، خوب قسمیں اٹھانے والا. فرمایا یہ خوب قسمیں اٹھانے والا یہ علامت ہے اس بات کی کہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو بات بات پہ قسم اٹھا رہا ہے تو جھوٹا ہے. یہاں تک یہ بات فرمائی گئی کہ سچی قسم کا جو عادی ہو جائے تو اس کے رزق میں بھی برکت ختم ہو جاتی. خدا یہ کہ جھوٹی قسم اٹھانے والا، تو یہ حلاف فرمایا کہ یہ خوب جھوٹی قسمیں اٹھانے والا، کہ بات بات پہ قسم اٹھانا اور جھوٹ بولنا تاکہ لوگ جو ہے میری بات کو قبول کر لیں. مہین، مہین کے معنی ہے نہایت ذلیل، کہ مزاج کے لحاظ سے، حقیقت کے لحاظ سے نہایت کم درجہ. حماس، حماس کہتے ہیں کسی کا عیب نکالنا، کسی کا عیب بیان کرنا، آنکھ کے اشارے سے، ہاتھ کے اشارے سے، زبان سے کسی کی توہین کرنا. باقی ان کا تو کام یہی ہے کہ یہ خواہ مخواہ کے عیب بنائیں گے اور ان کو بیان کریں گے، کبھی اشارے سے، کبھی آنکھ سے، کبھی ہاتھ سے، اشارہ کر کے دوسروں کی بے عزتی کرنے والے. مشاء بنمیم، نمیم کہتے ہیں چغلی کو، اور مشاء کہتے ہیں خوب چلنے والے، کہ وہ ہیں جو چغلی کے ساتھ خوب چلنے والے ہیں، ادھر کی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی تاکہ اختلاف کی کیفیت پیدا ہو. اور یہ چغلی کتنا بڑا عیب ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہی ہیں تو فرمایا کہ راستے میں 2 قبریں تھیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان قبروں پہ رک گئے. حضرت نے فرمایا کہ درخت کی ٹہنی کاٹ کے آؤ. درخت کی ٹہنی، سرسب ٹہنی لائے، نبی علیہ السلام نے پیش کی. حضرت نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک جو ہے وہ ایک کی قبر کے سرہانے پہ حضرت نے ایک ٹکڑا گاڑ دیا، دوسرا ٹکڑا دوسری کی قبر کے سرہانے گاڑ دیا. حضرت کی بابرکت ہاتھوں کی برکت کی وجہ سے حضرت کو امید ہے کہ جب تک یہ سرسبز رہیں گے یہ عذاب سے محفوظ رہیں گے. فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کو، ایک کو عذاب ہو رہا ہے چغلی کی وجہ سے، ایک کو عذاب ہو رہا ہے پیشاب میں بے احتیاطی کی وجہ سے. تو معلوم ہوا کہ وہ کافر نہیں تھے. اگر کافر ہوتے تو پھر تو ظاہر ہے کہ نجات کی صورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو ایمان والا ہوتے ہوئے یہ 2 باتیں جو حضرت نے بیان فرمائی کہ اس سے عذاب قبر ہوتا ہے. ایک یہ کہ یہ چغلی خور تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ چغلی یہ قبر کے عذاب کا سبب ہے، اس سے بچنا چاہیے. چغلی کیا ہے؟ چغلی یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کسی کو غائبانہ جا کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی بتلانا تاکہ اس کا مقام اس کی نگاہ میں گر جائے، اس کو چغلی ہے. ایک ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہے، جب ایک آدمی مظلوم ہے اور وہ چاہتا ہے، داد رسی چاہتا ہے، اس کے لیے کسی سے جا کر بیان کرنا کسی کا عیب، وہ یوں کرتا ہے میرے ساتھ یوں کرتا ہے، یہ تو ناجائز نہیں، یہ تو اس کا اپنا حق ہے. یا یہ ہے کہ کسی کے بارے میں کسی کو باخبر کرنا حقیقت کے اعتبار سے کہ یہ اس کے نقصان سے بچ جائے، یہ بھی چغلی نہیں.
چغلی یہ ہے کہ کسی سے جا کے بات بیان کرنا، اس کی ایسی بات بیان کرنا کہ اس بات کے بیان کرنے کی وجہ سے اس کی نگاہ سے گر جائے، مقصود سے بھی یہ ہو کہ اس کو چغلی کہتے ہیں۔ تو لہذا چغلی کھانے والے کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ دوسرا جو تھا پیشاب میں بے احتیاطی کرنے والا، پیشاب میں بے احتیاطی کرنے والا۔ اب پیشاب میں بے احتیاطی کیا ہے؟ پیشاب میں ایک بے احتیاطی ہے پردے کا اہتمام نہ کرنا، جہاں جی چاہ بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ سے سطر کو چھپانے کی کیفیت کے اندر بیٹھنا ہے، سطر کو پوری طرح چھپانا ہے۔ اور آج کل یہ بے احتیاطی اس لیے بھی ہو جاتی ہے نا کیونکہ شوگر کا مسئلہ عام ہے، تو آدمی جب برداشت نہیں ہوتا تو اس لیے پھر ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا اہتمام کریں گے تو اللہ شوگر سے بھی نجات عطا فرما دیں گے۔ تو لہذا اس کا اہتمام کہ بے پردگی کی کیفیت پیدا نہ ہو، کہ حاجت میں بے پردگی کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اب ذہن میں ایک بات ہے، بس میں طالب علم تھا کالج کا، تو اس وقت ایک خبر آئی تھی، تو اس وقت دنیا کے اندر یہ حسینہ عالم کا انتخاب ہوتا تھا۔ اب تو ہر جگہ پہ حسن ہی حسن ہے، اس وقت جو تھا پوری دنیا کے اندر اس کا سالانہ ایک پروگرام ہوتا تھا۔ تو جو حسینہ عالم منتخب ہوئی تو ظاہر ہے کہ اس کو پورے جسم دکھانا پڑتا تھا، جو ان سال وہ تھے جو فیصلہ کرنے والے۔ تو وہ انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو اس انٹرویو سے پوچھا گیا کہ کیا آپ کو حیا محسوس نہیں ہوئی کہ آپ دوسروں کے سامنے برہنہ ہو گئے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے سوچا میرے جسم میں ایسے کون سی چیز ہے جو دوسروں کے جسم میں نہیں۔ جب یہ سوچ بن جائے تو پھر ظاہر نتیجہ کیا؟ تو پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو کیا چیز ہے؟ وہ کوئی چیز انوکھی تو میرے پاس ہے نہیں۔ اب یہ سوچ پیدا ہوئی نہیں، لیکن اس میں احتیاط اس لیے کہ پیشاب کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ غزوہ خندق کے موقع پہ زخمی ہوئے، تو بنو قریظہ کے ساتھ مذاکرات تھے، تو بنو قریظہ کا اعتماد تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ پر کہ ان کے ایمان لانے سے پہلے دوستی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ سعد بن معاذ جو کریں گے ہمیں منظور ہے۔ نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کے ان کا فیصلہ کرو، ان کی بات سنو، ان کا فیصلہ کرو۔ تشریف لے گئے، حضرت نے ان کی بات سنی، بات سننے کے بعد ایمانی فیصلہ فرمایا کہ ان کے جو جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، جو بچے ہیں عورتیں ان کو غلام بنا لیا جائے، جس انداز سے انہوں نے غداری کی۔ حضرت یہ فیصلہ کر کے تشریف لائے، تو گدھے کی سواری ہوتی تھی، اس میں گدھا سواری کے لیے استعمال ہوتا تھا، حضرت گدھے پہ سوار تھے۔ یہ بات قریب پہنچے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، حضرات صحابہ کرام ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ قوموا الی سیدکم، کھڑے ہو جاؤ اور اپنے سردار کا استقبال کرو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو صحابہ آگے بڑھے، حضرت کو اتار کے حضرت کی خدمت میں لائے۔ یہاں ایک مسئلہ اور بھی واضح ہو رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں آیا کروں تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ اب اس سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ کسی بزرگ کے لیے احترام میں کھڑا ہونا ممنوع ہے شریعت میں، لیکن یہاں حضرت فرما رہے ہیں قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اب ان دونوں احادیث کو سامنے رکھ کے فقہاء نے ایک نتیجہ نکالا، یہ نکالا کہ خواہش کرنا کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں یہ ناجائز ہے، لیکن از خود کوئی کسی کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ جائز ہے۔ اگر جائز نہ ہوتا تو حضرت حکم نہ فرماتے، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ جیسے اکابر کو کھڑے ہو کے استقبال کرو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آ کے سامنے بیٹھے، تو نے فرمایا کہ سعد کیا فیصلہ کیا؟ کہا کہ یہ فیصلہ کیا؟ فرمایا کہ اللہ نے خبر دی ہے جو فیصلہ تم نے زمین پر کیا ہے وہی فیصلہ اللہ نے اوپر فرمایا، تیرا فیصلہ۔ اب ان پہ الفاظ پہ غور کرتے۔ جب یہ سعد بن معاذ نے سنا تو حضرت نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ زخمی شدید تھے، فرمایا کہ اے اللہ کہ میں نے ایک عہد کیا تھا کہ نبی علیہ السلام پر جب یہ اہل مکہ حملہ کرتے رہیں گے میں حضرت کا دفاع کرتا رہوں گا۔ اگر اس غزوہ کے بعد اہل مکہ نے حملہ کرنا ہو تو اللہ مجھے وصیت عطا فرما تاکہ میں اپنے فریضے کو ادا کرتا رہوں، اپنا عہد پورا کرتا رہوں۔ اور اگر اس کے بعد اہل مکہ نے حضرت پہ حملے کے لیے نہیں آنا تو اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔
یقیناً نبی علیہ السلام نے آمین تو فرمائی ہوگی کہ سامنے ہی بیٹھے تھے. بس اتنی دعا کے بعد یہ دعا فرمائی, دعا کی قبولیت ہوئی تو ایسے منہ کے بل گرے. ان کا چہرہ انور نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں پر تھا. حضرت نے فرمایا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھیں, ان کی تدفین کا عمل کیا جائے. نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ خود نبی علیہ السلام نے پڑھائی. اور نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ کے بعد فرمایا کہ اس کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 70,000 فرشتے وہ نازل ہوئے ہیں جو آج تک زمین پر نازل نہیں ہوئے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے. جیسے ہی قبر میں اتارا اور حضرت نے مٹی ڈالنا شروع کی, مٹی ڈال کے حضرت باہر تشریف لائے. حضرت بے تحاشا رونے لگے, چہرے پہ کپڑا ڈالا, روتے چلے گئے, ذکر اذکار فرماتے رہے, اللہ کی تسبیح کرتے رہے, دعائیں فرماتے رہے. کتنی دیر کے بعد حضرت کے رونے کی کیفیت ختم ہوئی کہ پوچھا گیا کہ حضرت خیریت؟ فرمایا کہ اس پہ قبر تنگ ہو گئی تھی, اس پہ قبر تنگ ہو گئی تھی, اور اس کے گھر چلتے. نبی علیہ السلام ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ اس کے اندر کوئی کمزوری تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, نماز کے تو پابند تھے, تہجد بھی باقاعدہ پڑھتے تھے, جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے, صاحب مال بھی تھے, اور حسن اخلاق کے لحاظ سے بھی ان کی مثال پورے علاقے میں نہیں, کہ بڑے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. ملازموں سے بھی, خاتموں سے بھی اونچی آواز سے بات نہیں کرتے تھے. فضل میں کہ مزید سوچو کے بعد کہا کہ ہاں ایک کمزوری تھی, کیا صاحب حیثیت تھے. کہا کہ جس وقت یہ بکریوں کے ریوڑ میں کھڑے ہوتے تھے تو بکریاں پیشاب کرتی تھیں تو اس میں ذرا احتیاط نہیں فرماتے تھے. بس حضرت فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ عذاب قبر جو ہے وہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. جب بکری حلال جانور ہے, اس کے پیشاب میں بے احتیاطی کی کیفیت یہ کہ 70,000 فرشتے نازل ہو رہے ہیں, جنازہ حضرت پڑھا رہے ہیں, اور فیصلہ وہ کیا جو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہے. لیکن اس کے باوجود پھر حضرت کے یہ جملہ بھی ہے, فرمایا کہ سعد بن معاذ کی موت پر عرش عظیم بھی کانپا ہے, جس کا مقام یہ اور اس پہ ان پیشاب کی بے احتیاطی کے اثرات یہ, تو پھر ہمارے لیے اثرات کیا ہوں گے, کتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ السلام کے مجھے بھی ثابت ہوا کہ جس حضرت کو تو معلوم ہو گیا, اللہ نے بتلا دیا کہ ان کے لیے قبر تنگ ہو گئی ہے, ہمارے بارے میں تو نہیں, ہمارے بارے میں تو کیفیت ہے. تو لہٰذا قبر پہ رکنا اور دعائیں کرنا اور ذکر اذکار کرنا تدفین کے بعد, تو معلوم ہوا کہ یہ میت کے لیے بھی فائدے کی بات ہے. لیکن ہم اس لیے نہیں رک سکتے کہ تو منہ چھڑائی کا مسئلہ ہوتا ہے, ہم نے واپس آنا ہوتا ہے, تو اس لیے واپس آنا جو ہے زیادہ ضروری ہے. حالانکہ یہی وہ وقت ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنی میت کو دفن کرنے کے بعد یہاں رکو, یہاں استغفار کرو, یہاں دعائیں کرو, یہاں ذکر کرو, یہی وقت اس کی مدد کا ہے. سب سے مشکل وقت اس کے لیے یہی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. حافظ دعوانا عظیم نہایت گناہگار. کہ عظیم یہ فعیل کے وزن پر ہے, جس کے معنی ہے گناہوں میں ڈوبا ہوا. بس اس کے سامنے گناہوں کے سوا اور کوئی بات نہیں, اس کا مقصد گناہ ہی گناہ, نافرمانی ہی نافرمانی. گناہ کے لیے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے, ایک لفظ استعمال ہوا ہے ذنب, زال نون پہ. کوئی بات جو غیر مناسب ہو, وہ چھوٹی ہو بڑی ہو, اس کو ذنب کہتے. ایک لفظ استعمال ہوا ہے خطا, خطا, کہ کام تو گناہ کا ہے لیکن ارادے سے نہیں کیا تو اس کو خطا کہتے. پھر یہ کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے لمم, ارادے سے کیا ہے یا بغیر ارادے کے ایسے خیال آ گیا تو معمولی گناہ. اور ایک لفظ استعمال ہوا ہے اسم, الف سے میم. ایک لفظ ہے الف سین میم, سین میم سے ہو تو اس کے معنی نام کے ہوتے ہیں, اور الف سے میم ہو تو اس کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں. اسم سے مراد ایسا گناہ ہے کہ جو گناہوں میں بڑھاتا چلا جائے.
تو ان کو یہاں اللہ نے اسیم کہا، فرمایا یہ وہ شخص ہے جو گناہ میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، عتل مغرور، بعد ذالک زنیم، اس کے بعد نسل کے اعتبار سے بھی مشکوک، کہ جس کا حلالی ہونا بھی ثابت نہ ہو۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی یہ صفات ہیں، جن میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ یہ عیوب جو یہاں اللہ نے بیان فرمائے، تو یہ عیوب ولید بن مغیرہ میں تھے، یا اسود بن عبد یعوس میں تھے، یا اخنس بن شریک میں تھے۔ تو زیادہ تر رجحان مفسرین کا یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ میں تھے۔ ولید بن مغیرہ کے حوالے سے آگے بھی بات آ رہی ہے۔ فرمایا کہ ان کانا، کہ وہ ہے ذا مالی، مال والا، و بنین، اور بیٹوں والا، کہ ولید بن مغیرہ کے 10 بیٹے تھے اور بہت صاحب حیثیت تھا، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کی جو مالیت کا اس وقت اندازہ کیا گیا وہ 1,00,000 اشرفی کا ہے۔ 1,00,000 اشرفی 25,000 تولے سونا، 25,000 تولے سونا اس کی مالیت تھی۔ اس کا جو کاروبار تھا اس کی مالیت 25,000 تولے سونا، یہ اس کی مالیت تھی اس دور کے اندر۔ تو اس لیے صاحب مال، تو فرمایا کیونکہ یہ صاحب مال ہے اس لیے اس کی بات کو قبول کیا جائے، یہ صاحب اولاد ہے اس لیے اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ فرمایا کہ دنیا کے اندر مالدار ہونا، صاحب اولاد ہونا، یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں، لہذا اس وجہ سے اس کی بات کو اہمیت دی جائے۔ فرمایا کہ نہیں، اصل بات تو اللہ کی بات ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کیا جائے۔ اگر مال یا اولاد کا ہونا یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ صاحب مال بناتے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی اکثریت چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب دنیاوی لحاظ سے تنگ دستی کی کیفیت میں تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں یہ کیفیت ہوتی تھی، کئی کئی رات ہمارے ہاں تیل نہیں تھا، تیل نہیں ہوتا تھا کہ دیا جل سکے، تو یہ کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ مال کی وسعت یا اولاد کی وسعت یا دنیا کی سرداری یہ اللہ کے قرب کی علامت نہیں، اللہ کے قرب کی علامت تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ فرمایا کہ ان کی حالت یہ ہے، اذا تتلی علیہ، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کے سامنے، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے آیاتنا، ہماری آیتیں، قالا، تو یہ کہتا ہے اساطیر الاولین، پہلوں کے افسانے۔ اساطیر یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے اسطورۃ۔ اسطورۃ کہتے ہیں کہانی کو، کہ کہانی، اسٹوری، کہ یہ بس ایک کہانی ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اور یہ ولید بن مغیرہ کیونکہ بہت بڑا تاجر تھا، ایران سے اس کے تعلقات تھے، تو یہ مسجد حرام میں بیت اللہ کے ساتھ سہارا لگا کر بیٹھتا تھا اور کہتا تھا کہ لوگوں، نبی علیہ السلام تمہیں عاد اور ثمود کے قصے سناتی ہیں تو میں تمہیں بہمن اور اسفندیار کے قصے سناتا ہوں، رستم اور سہراب کے قصے سناتا ہوں، تو یہ قصے زیادہ دلچسپ ہیں ان قصوں کے مقابلے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یوں طنز و استہزاء کرتا تھا کہ حضرت جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اور اس کو اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، قرآن مجید کہتے ہیں، یہ محض قصے کہانیاں۔ حالانکہ اصولی طور پر بھی دیکھا جائے تو قرآن مجید میں واقعات تو اللہ نے بیان فرمائے، لیکن واقعات میں جو کہانی جیسی ترتیب ہوتی ہے، سوائے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعہ کے، کوئی واقعہ ترتیب کے ساتھ بیان نہیں ہوا۔ اور یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ بھی ترتیب کے ساتھ بیان ہوا ہے وہ قصے کہانی کے طور پر بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کے اندر کتنے اشارات اور کتنی حکمتیں اس کے اندر بیان کی
اللہ نے ایک واقعہ کا کچھ حصہ بیان فرمایا اس جگہ پر جہاں اس کی ضرورت تھی. تو اسی طرح سے کوئی واقعہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید میں نہیں ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے واقعات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان واقعات کو کہانی کے انداز میں بیان نہیں فرمایا بلکہ ضرورت کے لحاظ سے بیان فرمایا کہ انسان کی ہدایت اور اس کے لیے نصیحت کا ذریعہ جس طرح سے وہ بات بنتی ہے اللہ نے موقع مال کے لحاظ سے اس کو بیان فرمایا. یہ قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے. تو ہمارا کہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو کہنوں کے قصے ہیں، اس کے اندر عاد اور سمود کا ذکر ہے. حالانکہ عاد اور سمود کا ذکر ہے، یہ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، یا دیگر قوموں کی ہلاکت کا ذکر ہے. تو یہ عبرت کے لیے تعبیر یا اولی الابصار کہ آنکھوں والے، کہ اگر تمہاری دل کی آنکھیں کھلی ہیں تو اس سے عبرت حاصل کرو اور اپنے آپ کو اس برے انجام سے بچاؤ. فرمایا کہ سناسیمہ ہو، فرمایا کہ ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کو علی الخرطوم، خرطوم پر. خرطوم کا لفظ عربی میں ہاتھی کی سونڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور سور کی ناک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تشبیہ دی ہے ان کو ہاتھی اور سور کی ناک کے ساتھ. فرمایا کہ یہ اپنی ناک کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اپنی ناک کو اونچا رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم ان کے ناک پہ داغ لگائیں گے، یعنی ان کو سب کے سامنے رسوا اور ذلیل کریں کہ دنیا کے اندر بھی ذلیل رسوا ہوئے اور قیامت کے دن بھی رسوائی کی حالت میں کھڑے ہوئے. انا بلوناہم، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، جبکہ ان کی حالت یہ تھی کہ مالی لحاظ سے یہ لوگ بہت مستحکم تھے. جیسے بھی میں نے یہ بات گزارش کہ ولید بن مغیرہ کی جو مالیت تھی کاروبار کی وہ 25,000 تولے سونا. تو یہ اس خوشحالی کی حالت میں ہے. تو اللہ نے یہاں بات فرمائی کہ ہم نے جو ان کو خوشحالی دی ہے یہ بھی آزمائش ہے. جب دنیا کے اندر کسی کو مال دیا جاتا ہے تو اس کے اندر آزمائش ہے کہ آیا یہ اللہ کے ساتھ وابستگی اختیار کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یا اس بات پہ نازاں ہے کہ یہ میرا مال ہے، میری کمائی ہے اور میری محنت ہے. فرمایا کہ انا بلوناہم، یقیناً ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا، جیسا کہ ہم نے آزمایا اصحاب الجنتی، باغ والوں کو. یہاں الجنہ سے مراد مخصوص باغ ہے کہ یہ ہم نے باغ والوں کو جیسے آزمایا. اس کا مختصر خلاصہ جو ہے یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے یہ ایک باغ تھا، بعض مورخین کے نزدیک یمن میں اور بعض کے نزدیک حبشہ میں. زیادہ ترجیح اس بات کو ہے کہ یہ باغ یمن میں تھا. اس کا جو مالک تھا وہ ایمان والا تھا، اللہ کا خوف رکھنے والا تھا. تو جب اس کے باغ میں کوئی چیز تیار ہوتی، یہ باغ بھی تھا اور یہ کھیتی بھی تھی. باغ تھا کہ اس میں درخت تھے پھلوں کے، اور یہ کھیتی تھی اس لحاظ سے کہ اس میں کاشت بھی ہوتی تھی. تو جس وقت فصل تیار ہوتی یا پھل تیار ہوتے تو غربا وہاں جمع ہو جاتے تھے. تو اس نے ضابطہ رکھا تھا کہ جو پھل توڑنے ہیں تو ایک چیز میں ڈالنے، تو اگر اس جگہ سے پھل باہر گر جاتا تھا تو غربا کا حق ہوتا تھا. پھر اس کے بعد جتنی مقدار ہوتی تھی ایک مقدار اس نے مقرر کی تھی، اس مقدار سے زیادہ پیداوار ہوتی تھی وہ بھی غربا کا حق تھا. دانا ہے اور بھوسا اس کو علیحدہ کیا جا رہا ہے، اور جو دانا اچھل کے بھوسے کے ساتھ چلا گیا وہ بھی غربا کا حق تھا. اور اس کے بعد جو کچھ وہ حاصل کرتا تھا اس میں بھی غربا کو دیتا تھا. یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹے تھے، اور بعض روایات کے اندر 3 بیٹے تھے اور بعض روایات کے اندر 5 بیٹے تھے. اب ان بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ جو تھا اس کو حالات کا احساس نہیں تھا، لہذا اگر وہ اس طرح سے غریبوں میں نہ لٹاتا تو ہم آج کس قدر مالدار ہوتے. تو لہذا
ہم اپنے باپ کے طریقے کو اختیار نہیں کریں گے. اخراجات بھی زیادہ ہیں، ضروریات بھی بڑھ گئی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ غربا کو نہیں دیں گے، بلکہ اس کو سارا جو پیداوار ہوگی ساری وہ اپنے قبضے میں لیں گے. تو ان میں سے ایک نے سمجھایا کہ دیکھو کہ باپ کی روایت کو برقرار رکھو، اسی میں برکت ہے. بس انہوں نے اس کو، اکیلا تھا، اس کو دبا دیا. اب انہوں نے پروگرام بنایا کہ فصل تیار ہوئی، کہا کہ آج اس فصل کو لینا ہے، اتارنا ہے. پھل جو ہے وہ تیار ہو گئے تو پھلوں کو اتارنا ہے. اور میں کہ ایسا کرو کہ صبح سویرے یہاں سے نکلو، صبح سویرے نکلو تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، اور وہاں جا کے یہ پھل جو ہے یہ اتار لو، تاکہ جب یہ لوگ آئیں گے تو پھل اترا ہوا ہوگا. تو لہٰذا یہ غریب مسکین جو ہے وہ جب آئیں گے ہم اپنا کام کر چکے ہوں گے اور اپنا سامان لے کر، پیداوار لے کر آ جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کو سزا کیا تھی کہ رات کو سوئے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے اور باغ کی طرف جانا ہے. فرمایا کہ رات کو دو صورتیں ہوئیں. بعض مورخین نے ایک صورت بیان کی ہے، بعض نے دوسری صورت بیان کی. بعض نے کہا کہ رات کو ڈاکو آئے اور وہ سب کچھ جو تیار تھا انہوں نے لے لیا اور باغ کو آگ لگا دی تو جل کے راکھ ہو گئی. لیکن یہاں سے جو اشارہ معلوم ہو رہا ہے اور جو بات دوسرے گروہ نے بیان کی، اس بات کی تائید ان آیات سے ہو رہی ہے. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رات کو آگ آئی اور اس آگ نے اس باغ کو جلا دیا اور وہ باغ راکھ ہو گیا. صبح جب یہ پہنچے ہیں وہاں تو دیکھا کہ کچھ بھی نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ شاید ہم راستہ بھول گئے. پھر نشانات کو دیکھا، کہا کہ نہیں، راستہ تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے. پھر انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، توبہ کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. حدیث میں تو یہ بات نہیں ہے، لیکن تاریخی روایات کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بادشاہ کو جب معلوم ہوا کہ ان کا باغ جلا ہے تو توبہ کا تو اس کے علم نہیں تھا، تو ان کی توبہ کی تاثیر یہ ہوئی کہ بادشاہ نے اپنا باغ ان کو بطور انعام پہ عطا کر دیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ سے رجوع کرنے والے ہیں تو اللہ ان پر آخرت میں تو رحمت کرے گا ہی کرے گا، دنیا میں بھی اس وقت ان پہ رحمت نازل فرماتا. اور جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو ان پہ گرفت کرے گا، دنیا میں بھی اللہ ان پہ گرفت کرتا. اور ایک بات یہاں یہ بیان فرما دی کہ جس وقت آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے اللہ اس میں برکات نازل فرمائے گا. پھر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جو مال میرے پاس ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ مجھے محتاج بنا دیتے اور میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا. اللہ نے مجھے اس سے بچایا ہے اور دوسروں کا میرا محتاج بنایا، تو یہ اللہ کا شکر ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں کو اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے، دوسروں کو دینا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو. حقوق العباد کی ادائیگی بھی ہوگی اور بنیادی طور پہ حقوق اللہ کی ادائیگی بھی ہوگی. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انا بلوناہم، یقیناً ہم نے آزمایا ان کو، کما بلونا اصحاب الجنہ، جیسے ہم نے آزمایا باغ والوں کو. اذ اقسموا، جب انہوں نے قسم اٹھائی، لیسرمن، ہم یقیناً کٹائی کریں گے، ہاں اس کی، اس کو کاٹیں گے، مصبحین، صبح و سویرے. ولا یستثنون، اور انہوں نے استثناء بھی نہ کیا. استثناء میں دو اشارے ہیں. ایک اشارہ یہ تھا کہ کہا کہ کل صبح جا کے ہم پھل توڑیں گے، اپنی فصل کاٹیں گے، انشاءاللہ نہیں کہا. تو ایک تعلیم تو یہ ہے کہ جب کوئی مستقبل میں کوئی کام کرنا ہو تو انشاءاللہ کے ساتھ کہنا چاہیے، اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ہوگا. تو انہوں نے ولا یستثنون استثناء نہیں کیا، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، یعنی انہوں نے اللہ کا نام نہیں لیا. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے خالد کی روایت تھی کہ غریب غربا کو بھی دوں گا، تو ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کا عہد کرتے کہ جا کے ہم توڑتے ہیں لیکن اس میں سے کچھ حصہ غربا کو بھی دیں. تو ولا یستثنون، وہ استثناء نہیں کر رہے تھے، غربا کو دینے کا ارادہ نہیں کر رہے تھے.
فطافا پس گھوم گیا علیہ اس پر، اس باغ پر، طائفن ایک گھومنے والا من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، یعنی ایک عذاب کی کیفیت تیرے رب کی طرف سے ہوئی کہ آگ آئی اور اس نے اس باغ کو جلا دیا۔ وہم نائمون اس حال میں کہ وہ سو رہے تھے۔ فاصبحت کالصریم پس وہ صبح کے وقت ہو گیا باغ کالصریمی کٹا ہوا، کہ جیسے کسی نے بالکل اس کو کاٹ کے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیا۔ کہا کہ فتنادوا مصبحین پس وہ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے صبح کے وقت کہ جلدی سے اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو غریب غربا پہنچ جائیں، جلدی سے باغ کی طرف چلو۔ فرمایا کہ ان اغدوا یہ کہ وہ چلیں علی حرثکم، کہا کہ ان اغدوا علی حرثکم بس تم چلو اپنی کھیتی پر، ان کنتم صارمون اگر تم ہو کٹائی کرنے والے، اگر پیداوار کو کاٹنا ہے اور دوسروں سے بچانا ہے تو جلدی سے چلو اور جا کے اپنا کام کرو۔ اب یہ کہا اور ایک دوسرے کو لے کر وہ چلے، اور آگے جب گئے تو آگے معاملہ دوسرا ہو چکا تھا۔ تو یہ بات کل گفتگو انشاءاللہ ہوگی، تو آگے اللہ نے اس واقعے کی تکمیل فرمائی ہے۔ الحمدللہ۔